قدیم یونان کے لوگ رات کو اپنی پگڑیاں، دستاریں اور ٹوپیاں دروازے پر لٹکا دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عظمت کی دیوی رات کے وقت اپنے آسمانی مسکن سے نکلتی ہے، ایک ایک دستار، ایک ایک پگڑی اور ایک ایک ٹوپی کے پاس رکتی ہے اور اسے ان ٹوپیوں، ان پگڑیوں اور ان دستاروں میں سے جو پسند آ جاتی ہے وہ اپنی سونے کی چھڑی اس میں رکھ دیتی ہے، اور عظمت کی دیوی یہ چھڑی جس دستار کو چھو جاتی ہے اس دستار کا مالک زمانے میں عظیم ہو جاتا ہے، اسے عزت، شہرت اور عظمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اہل یونان کا ایمان تھا کہ یہ دیوی دنیا میں ایک بار ہر شخص کے دروازے پر جاتی ہے، اور اگر اس رات اس شخص نے اپنی دستار دروازے پر لٹکا رکھی ہو تو اس کی دستار کو اپنی چھڑی سے چھو دیتی ہے، اور اگلی صبح جب وہ شخص اپنی دستار پہنتا ہے تو دیوی کی عظمت اس کے سر، اس کے ماتھے میں نفوذ کر جاتی ہے، اور یوں وہ شخص معتبر ہو جاتا ہے۔ اہل یونان رات کے اس پل کو عظمت کا لمحہ کہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ دنیا کا قیمتی ترین لمحہ ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام خزانے مل کر بھی اس ایک لمحے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اہل روم کا خیال ان سے ذرا مختلف تھا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کا دیوتا دنیا کے ہر انسان پر عظمت کا ایک لمحہ اتارتا ہے، اور انسان اگر اس لمحے سے لپٹ جائے تو وہ ستارہ بن جاتا ہے، وہ انسانوں کی صف سے نکلتا ہے، آسمان پر پرواز کرتا ہے اور آسمان کے ستاروں کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اب تک چمکتا رہتا ہے۔ اہل روم کا خیال تھا کہ دنیا میں جو لوگ اس لمحے کو کھو دیتے ہیں وہ پتھر بن جاتے ہیں، اور دنیا کے تمام پتھر وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عظمت کے لمحے کھو دیے تھے، اور آسمانوں کے تمام ستارے وہ خوش نصیب لوگ تھے جو عظمت کے اس لمحے سے لپٹ گئے اور ابدی ہو گئے۔ لیکن عربوں کا خیال ان دونوں سے مختلف تھا۔ عرب سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو ایک بار خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع دیتا ہے، اور انسان اس لمحے جس کا انتخاب کرتا ہے اس کا اختتام ہمیشہ اس پر ہوتا ہے۔ عربوں کا خیال تھا کہ معاشرے میں جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے قدرت اسے اتنی ہی کثرت سے خیر اور اتنی ہی وسیع شر کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اور انسان اپنی اوقات، مرتبے اور صلاحیت کے مطابق خیر اور شر کا انتخاب کرتا ہے۔ میں ایک کم عقل دنیا دار شخص ہوں، لہٰذا میں نہیں جانتا کہ عربوں کا تصور درست تھا، اہل روم کا خیال صحیح تھا یا پھر اہل یونان درست سوچتے تھے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ، قدرت یا آسمانی طاقتیں اپنے بندوں پر ایسے لمحے ضرور اتارتی ہیں جب ان کا ایک فیصلہ انہیں عظیم یا بدترین بنا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ، یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جب ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور دوسرا یزید، جب ایک شخص ٹیپو سلطان بن جاتا ہے اور دوسرا میر صادق، جب ایک شخص اسامہ بن لادن بنتا ہے اور دوسرا بش۔ قدرت خیر اور شر کے اس انتخاب، دائیں اور بائیں کی پسند اور منفی اور مثبت کے اس چناؤ کا موقع دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے، اور اس ایک لمحے کا فیصلہ انسان کی ذلت اور عظمت کا تعین کرتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے، عظیم اور شاندار لوگ اسی ایک لمحے سے نکلے ہیں، اور دنیا کے تمام برے، بدبخت اور قابل ملامت اشخاص بھی اسی لمحے کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا ہر انسان محض ایک انسان ہوتا ہے، لیکن یہ اس قیمتی لمحے کا وہ فیصلہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھا یا برا بناتا ہے، جو ہمیں پہاڑوں سے بلند، سونے سے قیمتی اور دیوتاؤں سے مضبوط بناتا ہے، اور جو ہمیں طبعی زندگی کے دائرے سے نکال کر تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ سقراط کا وہ انکار ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی اسے 5000 سال تک زندہ رکھتا ہے، اور جو اس کی زندگی کو دنیا کی آخری انسان کی آخری سانس تک پھیلا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل سوال حقیقت یا سچائی ہوتی ہے۔ کون سچا ہے؟ کس کا موقف درست ہے اور کون سچائی پر ہے؟ یہ سوال آج تک انسان کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دے دیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کا دل اور جس کی روح مسلمان اور بدن مشرک تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ریگزاروں میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور سینکڑوں صحابہ کرام نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان نجاشی کے پاس پناہ گزیر ہوئے، اور کفار مکہ نے ان لوگوں کی واپسی کے لیے نجاشی کے دربار میں سفارت بھجوائی۔
کفار مکہ نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ نجاشی نے اس تقریر کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا موقع دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد نجاشی نے ان سے چند سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں ایک سوال تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اولین لوگ کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ یہ مکہ کے عام لوگ ہیں، ان میں غلام ہیں، مسکین ہیں اور معاشرے کے محروم لوگ ہیں۔ نجاشی نے فوراً کہا بے شک یہ نبی سچا ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے حیرت سے سوچا تھا کہ نبوت کی سچائی کا عام لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا تعلق؟ بڑے عرصے بعد معلوم ہوا کہ سچائی اللہ کی وہ نعمت ہے جو سب سے پہلے محروم، مسکین اور عام لوگوں تک پہنچتی ہے، اور غریب اور محروم شخص کا خیال، اس کی پسند اور اس کی رائے ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ قدرت ہمیشہ محروم لوگوں کی آوازوں میں بولتی ہے، اور دنیا کی ہر اچھائی محروم طبقوں سے ہو کر بالائی طبقوں تک پہنچتی ہے، اور برائی ہمیشہ بالائی طبقوں سے زیریں طبقوں تک آتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر نبی کو سب سے پہلے عام شخص نے تسلیم کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاشرے کے بالائی طبقے سب سے آخر میں ان پر ایمان لائے تھے۔ معلوم ہوا کہ عام انسان کی بات بھی غلط نہیں ہوتی، اور جو حکمران عام انسان کی بات نہیں سنتا وہ کبھی عظمت کے تخت پر نہیں پہنچ پاتا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔